ہم ہیں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ جمعہ کو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت مہدی اپنے لشکر کو لے کر ملک شام پہنچیں گے تو حقیقت کے اندر دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ یہ دجال یہ اس کا نام نہیں ہے، دجال کے لقب سے یہ مشہور ہے، اور یہ دجال کا جو لفظ ہے اس کا مادہ جو ہے عربی کے اعتبار سے وہ دال جیم اور لام ہے۔ دجل کہتے ہیں چھپا لینے کو، اسی طریقے سے لپیٹ لینا، کیونکہ یہ اتنا بڑا ملمہ سازی کرنے والا اور فریب کاری کرنے والا ہوگا۔ یہ آدمی انسان ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ انسان ہی ہے کہ وہ حق کو چھپا دے گا اور باطل کو غالب کرے گا، باطل سے حق کو کیا کر دے گا؟ چھپا دے گا۔ اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اور بھی کئی وجہ ہے لیکن مختصر طور پر یہ بات عرض کر دی۔ دوسری بات، عربی کے اعتبار سے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا جھوٹا، بہت ہی بڑا فریب کار اور ملمہ سازی کرنے والا، کہ جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو شک و شبہات کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ دجال کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث کے اندر اس کے ساتھ مسیح کا لفظ بھی آیا ہے، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو مسیح کہنے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہوگی۔ ابن فارس فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جس کی ایک سائیڈ بالکل سپاٹ ہو، نہ آنکھ ہو نہ ابرو ہو، اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے، میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے محبوب نے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان الدجال ممسوح العین، کہ مٹی ہوئی آنکھ والا ہوگا، تو یہ دجال ہے۔ خیر، کائنات کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا۔ میرے آقا نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب سے پیدائش ہوئی ہے وہاں سے لے کر اب تک
اور اب سے لے کر قیامت تک امر اکبر من الدجال، سب سے زیادہ بھیانک فتنہ اور بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء نے اپنی امت کو دجال سے کیا کیا بھائی؟ ڈرایا، اور سارے نبیوں نے اپنی امت کے سامنے دجال کا تذکرہ کیا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال سے اور کہا الا انہ اعور، سن لو یہ کانا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافَّارًا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا کافارا، الگ الگ لکھا ہوا۔ سارے انبیاء نے ڈرایا اور سارے انبیاء نے دجال کے حالات کا ذکر اپنی امت کے سامنے کیا، لیکن جتنا کھول کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ اپنی امت کے سامنے کیا ہے، اتنا کھول کر کسی نبی نے نہیں کیا، صاف لفظوں میں، یہاں تک کہ حلیہ تک بھی میرے آقا نے بتا دیا، اور اتنی وضاحت کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا دجال کو، اور یہ روایت بخاری شریف میں غالباً 6 مقامات پر ہے، 6 جگہوں پر امام بخاری اس روایت کو لائے تاکہ امت کے سامنے اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے صحیح رہنمائی کر سکے۔ کیا روایت ہے؟ روایت کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا بیت اللہ کے قریب کا، کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ جو گندمی رنگ کا، کیسا رنگ تھا؟ گندمی رنگ، اور اس کی زلفیں سانوں پر آئی ہوئی تھی۔ یہ زلفین اگر بالوں تک ہو تو کانوں تک ہو تو وفرا کہتے ہیں، کانوں سے کچھ آگے بڑھ جائے تو اس کو لما کہتے ہیں، اور مونڈوں پہ آ جائے نا تو اس کو جمہ کہتے ہیں۔ تو یہ شانوں تک آئی ہوئی زلفیں تھے اس آدمی کی، اور بال بالکل سیدھے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ گویا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ 2 آدمیوں کے مونڈوں پر تھے، اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد میں نے ایک اور آدمی کو دیکھا کہ جس کے بال انتہائی گھنگریالے تھے، بالکل بادشاہ کے ہوتے اس سے بھی زیادہ، ہاں، اور وہ داہنی آنکھ کا کانا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ ایک آدمی کے دونوں مونڈوں پر تھے، اور وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ دجال ہے، مسیح ہے دجال۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دجال مکہ میں پہنچا کیوں؟ اور دجال اور بیت اللہ کا طواف، سمجھ میں آئی بات؟ علماء نے کہا خواب ہوتا ہے، اس کی کوئی سمجھ میں آئی بات؟ خواب کی بات الگ ہوتی ہے، خیر، لیکن یہاں بات سمجھنے کی ایک اور ہے، وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو حضرت عیسیٰ کے بعد دیکھا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کس کے بعد دیکھا؟ ہاں، اس میں زمانے کی طرف اشارہ تھا کہ دجال کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہوگا، ہاں، اور اس غلط خیال کی تردید تھی جو یہودیوں کے اندر تھی، کیونکہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ دجال اس دنیا میں آ چکا ہے اور ہم نے اس کو قتل بھی کر دیا ہے۔
وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہودی، تو اس کی تردید تھی۔ پہلے حضرت عیسیٰ کو خواب میں دکھایا علیہ السلام، بعد میں دجال کو یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا بھی لیا ہے، اور دجال کا خروج اب ہوگا۔ اسی لیے سارے یہودی دجال کے منتظر ہے۔ کس کے منتظر ہے بھائی؟ دجال کے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ کتابوں کے اندر دونوں مسیحوں کی خبر ہے، اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ مسیح ضلالت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حفاظت فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کے گمان کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ہے نا وہ سولی پر چڑھا دیا نا، ہم نے ان کو چڑھا دیا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس دجال کو نعوذ باللہ ختم کر دیا، اب یہ منتظر ہے کس کے؟ کہ اب ہدایت والا مسیح اب آئے گا، اسی لیے وہ دجال کے منتظر ہے۔ اسی لیے جب دجال کا ظہور ہوگا تو سب سے زیادہ اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہودی لوگ۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ خیر، تو اب آگے سمجھئے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آخر میں واپس بھیجیں گے اس دنیا سے، اور نبی کو بھی بھیج سکتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ ہی کو کیوں بھیجیں گے؟ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے۔ کیا مقصد؟ کہ یہودیوں کا یہ باطل خیال جو ہے اور رد ہو جائے کہ دیکھو جب دجال آئے گا جس کو تم ہدایت کا مسیح مانتے ہو، میں حقیقی مسیح کو بھی بھیجوں گا، اور ان دونوں مسیحوں کے درمیان کے اندر کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی، جو جیتا وہی حقیقی مسیح، اور جو ہارا ہو ذلیل گمراہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ مسیح ہدایت کون ہے اور مسیح ضلالت کون ہے۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ مسیح حقیقی کون ہے۔ تو یہ مقصد حضرت عیسیٰ کے اتارنے سے ہی حل ہو سکتا ہے نا، اور کسی کے اتارنے سے حل ہو سکتا نہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں بھی ایک غلط اشتباہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، لیکن بنی اسرائیل کے، کس کے؟ بنی اسرائیل کے خاتم النبیین ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم النبیین ہے۔ اس لیے عیسائیوں کے ذہنوں میں یہ بھوت گھسا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ خاتم النبیین ہے، اس لیے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کر دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتاریں گے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں گے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ کامل خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ دو ہے، ایک یہودیوں کی غلط فہمی بھی یعنی غلط خیالات کی تردید ہو جائے، اور ایک عیسائیوں کو جو غلط اشتباہ ہے اس کی بھی کیا ہو جائے بھائی؟ تردید ہو جائے۔ تو آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے ڈرایا۔ اب میرے آقا نے تو خواب میں دجال کو دیکھا، اور آپ کا حلیہ یعنی کہ دجال کا حلیہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ وہ عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ، میں نے جن آدمیوں کو دیکھا ہے ان آدمیوں میں سے وہ عبد العزیٰ بن قطن کے جیسا تھا۔ یہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ مر چکا ہے۔
صحابہ نے انہیں دیکھا بھی تھا اس آدمی، خیر اس کے مشابہ تھا۔ لیکن آئیے دجال جب ظاہر ہوگا، خروج ہوگا، تو اس وقت کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیں گے، لیکن ایک صحابی رسول نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے، اور یہ پورا قصہ اور پورا واقعہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ کہاں موجود ہے بھائی؟ مسلم شریف کے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں کے اندر اعلان ہوا، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ ہم سارے لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں عورتوں کی سب سے پہلی صف میں تھی۔ میرے محبوب کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتی تھی۔ خیر وہ الگ مسئلہ ہے، بعد میں کبھی بات کریں گے، ٹھیک۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں عورتوں کی سب سے پہلی صف میں تھی، اور جب نماز مکمل ہو گئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اس حال کے اندر تشریف لائے کہ آپ مسکرا رہے تھے، مسکراتے ہوئے، اور لوگوں کو اعلان کیا کہ اے لوگوں، جس جگہ پر تم بیٹھے ہو اسی جگہ پر بیٹھے رہو، اور کہا کہ آج میں تمہیں مال کے تقسیم کرنے کے لیے میں نے تمہیں جمع نہیں کیا۔ حدیث کا خلاصہ صرف بیان کر رہا ہوں، جمع نہیں کیا، اور میں نے اس لیے بھی تمہیں جمع نہیں کیا کہ مدینہ کے اوپر کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، کہ جب مدینہ پر اٹیک ہونے کا اندیشہ ہوتا تو اللہ کے محبوب مسجد میں جمع کرتے، یا جب کہیں سے مال آ جاتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے اور مال ان کے درمیان میں تقسیم کر دیتے۔ اللہ کے محبوب نے کہا کہ آج میں نے ان دو کاموں کے لیے تمہیں مسجد میں جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے، تو میں وہ واقعہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے، اب دیکھیے یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ دوسرے صحابہ نبی کی روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمیم داری کی روایت بیان کر رہے ہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل فلسطین کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ اور نصرانی تھے، عیسائی، ہاں۔ اور جب کتابوں سے پتا چلا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینۃ المنورہ آئیں گے، تو اس لیے بہت سارے اس نبی کے انتظار کے اندر اپنا شہر بہر چھوڑ کر مدینہ کے اندر قیام کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس میں سے حضرت تمیم داری بھی تھے، لیکن ان کا سارا معاملہ جو تجارت کا تھا وہ ملک شام کے ساتھ، اس لیے وہ ملک شام سفر کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس انداز کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب میں ملک شام کے اندر تھا، اور ملک شام کے اندر میں کسی کام سے باہر نکلا، ایک وادی میں پہنچا، اور یہ بالکل رات کا وقت تھا، تو اس وقت لوگ جن سے پناہ لیتے تھے۔ اب رات ہو گئی، اس وادی میں ٹھہرنا تھا، تو میں نے یہ الفاظ کہے۔ کیا الفاظ کہے؟ کہ میں اس وادی کی بڑے جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگ اس طریقے سے کہا کرتے تھے۔ تو ایک آواز آئی کہ اللہ سے پناہ لو، جین بھی اللہ کے محتاج ہے۔ کیا کہا؟ جین بھی اللہ کے محتاج ہے، اللہ سے پناہ لو۔ یہ آواز سن کر میں خوفزدہ ہو گیا، تمیم داری فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ آواز میں سے ایک جین نے یہ کہا کہ بھائی دیکھ، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہیں، اور ان کے ہاتھ کے اندر ہم نے اسلام کو قبول
کیا ہے، تو بھی اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کر لے۔ صبح ہوئی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عیسائیوں کی عبادت خانے میں گیا اور وہاں جو راہب تھا، بڑا پادری ان کا ہوتا ہے، ان سے ملا اور رات کا پورا واقعہ میں نے سنایا، اس طریقے سے ہوا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ یہ جنات سچا ہے، یہ جنات، اور آخری نبی حرم میں پیدا ہوں گے اور حرم کی طرف ہجرت کریں گے۔ لہذا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مدینہ تشریف لائے اور سن ہجری 9 کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور غزوہ تبوک میں بھی شریک ہوئے۔ لیکن آپ نے جب اسلام قبول کیا نا، وہ آپ کے بھائی نعیم کے ساتھ آئے تھے، یہ وفد تھا، ان میں سے آپ کا بھائی نعیم بھی ساتھ کے اندر تھا۔ خیر، تو اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دنیا پر غالب آ جائیں گے، آپ کا غلبہ دنیا پر چھا جائے گا، جب بیت اللحم آپ فتح کر لے تو میری وہاں پر زمین ہے، وہ زمین وہ بستی میرے نام کر دینا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں تیرے نام کر دیں گے، دستاویز لکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کے سامنے جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دستاویز کو لے کر آیا، جب ملک شام فتح ہو گیا، اس دستاویز کو لے کر آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں، اور زمینیں اور وہ بستی حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کر دی گئی۔ اور یہاں تک سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری سے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو بیچیو مت۔ کیا کہا تھا؟ اس کو، آج تک وہ زمین حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، وہ بستی آج تک چلی آ رہی ہے۔ خیر، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے مسکراتے ہوئے، پھر آپ نے کہا کہ دیکھو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ وہ اپنے قبیلے کے، ان کا قبیلہ تھا لخم اور جزام، اس قبیلے کے 30 آدمی یا اس کے انقریب آدمی تھے، اس کے ساتھ سمندر کے سفر میں تھے، اور سمندر کے اندر طوفان آ گیا، اور یہ طوفان بہت ہی زبردست آ گیا، یہاں تک کہ کشتی راستہ بھٹک گئی۔ 1 مہینے تک سمندر میں گھومتے رہے۔ کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک سمندر میں گھومتے رہے، نہ کوئی جزیرہ، نہ کوئی زمین، نہ کچھ نظر آیا، یہاں تک کہ 1 مہینے کے بعد مغرب کا وقت تھا، تو مغرب سورج غروب ہو رہا تھا، اس وقت ایک جزیرے کے قریب ہماری کشتی ٹھہری، لیکن جہاں کشتی ٹھہری تھی وہاں پانی کم تھا، اس لیے ہم بڑی کشتی میں تھے تو وہاں پر ہم اتر سکتے نہیں تھے۔ جہاں ممکن ہم نے پایا ہماری کشتی سے نکلنا، وہاں ہم اتر گئے، اور ہم ساتھی جو 30 تھے چھوٹی چھوٹی کشتی کے اندر سوار ہو کر اس جزیرے کی طرف ہم پہنچ گئے۔ اب جیسے ہم اس جزیرے کے اندر داخل ہوئے ہیں تو ہم نے ایک جانور کو دیکھا جس کے 4 پیر تھے اور اس کے بال بڑے لمبے لمبے تھے۔ یہ مسلم شریف میں واقعہ ہے، خیر اس کا خلاصہ ہے، بال بڑے لمبے لمبے تھے، اتنے بڑے بال تھے کہ اس کا آگے کا حصہ کون سا اور اس کا پیچھے کا حصہ کون سا کچھ پتا چل نہیں رہا تھا۔ تو عربوں کی عادت تھی، کوئی ایسے اجنبی آدمی کو دیکھے تو کہ تیرا ناس ہو، کون ہے تم، ایک انداز ہوتا ہے نا، لیکن یہ بڑے ہمت والے لوگ تھے، تو ایسے بھیانک جانور کو بھی دیکھ کر کہا کون ہے تم؟ تو جانور انسان کی طرح بولنے لگا اور کہا کہ میں جساسا ہوں۔ کیا کہا؟ یعنی کہ میں جاسوسی کرنے والا ہوں، اور زیادہ سوالات کیے تو کہ زیادہ مجھ سے پوچھ تاچھ مت کرو، چپ چاپ رہو۔ کیا کہا اس جانور نے؟ زیادہ پوچھ تاچھ نہ کہو، چپ چاپ رہو، آگے عمارت ہے، اس عمارت میں ایک آدمی ہے، وہاں پر جاؤ، وہ تمہارا منتظر ہے۔ تو یہ اصل جساسا جو تھا نا،
یہ دجال کی جاسوسی کرنے والا تھا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو 1 مہینے سے بھٹکے ہوئے مشکل سے جزیرہ نظر آیا، اس جزیرے میں آئے تو اتنا بھیانک جانور، اور یہ جانور بھی انسانوں کی طرح بات کرتا ہے تو اور ڈر محسوس، اور پھر یہ کہا ہے کہ اندر جاؤ، ایک آدمی انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو پھر آگے بڑھے، اب آگے بڑھ کر کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پیش کروں گا، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، 1-2 اعلان بھی کرنے ہیں، تو یہیں بات روک دیتا ہوں۔ آئندہ جمعہ کو جلدی آنا، تو یہیں سے انشاءاللہ اپنے شروع کریں گے کہ حضرت تمیم داری جب اس عمارت میں گئے تو کیا منظر دیکھا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔